بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت میاں میر صاحب کی خدمت اقدس میں ایک پیر صاحب اپنے 3-4 مریدوں کے ہمراہ حاضر ہوئے اور بڑے متکبرانہ انداز میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد لوگوں پر اپنی بزرگی ظاہر کرنا ہے۔ اسی اثناء میں ایک شخص ننگے سر اور ننگے پاؤں پریشانی کی حالت میں آیا۔ اس کو بیٹھنے کے لیے جوتوں میں جگہ ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم نے حاضر ہو کر ایک تھیلی حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں پیش کی جس میں 35 روپے موجود تھے۔ آپ نے فوری تھیلی وہ قبول کر لی۔ تھیلی لینے کے فوراً بعد آپ نے خادم سے فرمایا کہ یہ تھیلی اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تم اس رقم سے ایک گھوڑا خرید لینا اور باقی رقم اپنے خرچ کے لیے پاس رکھ لینا اور فلاں شہزادے کے پاس جا کر فوج میں نوکری کر لینا، اس لیے کہ یہ تیرے حق میں ٹھیک رہے گا۔ آپ نے جب اس شخص کو تھیلی دے دی تو یہ دیکھ کر ان پیر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور خفا ہوتے ہوئے کہا، اس مال پر تو فقیروں اور درویشوں کا حق ہے جو کہ آپ نے اس شخص کو دے دیا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری طور پر تو اس کا حق زیادہ تھا، اس لیے کہ وہ پاؤں سے ننگا تھا اور سر سے بھی ننگا تھا، جبکہ آپ کے پاس جبہ، دستار اور عصا موجود ہے۔ وہ بھی پیر اس کے باوجود ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کھانا تیار ہے، کھا کر جانا، مگر اس نے خفگی کے باعث کھانا بھی نہ کھایا۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حاضرین نے پوچھا کہ حضور وہ کیا بات ہے جو اس فقیر کے ساتھ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے 122 روپے کمر کے ساتھ بندھی پٹی میں باندھ رکھے ہیں، اس کی یہ تھیلی گم ہو جائے گی اور وہ خود اسی رقم کے غم میں ہلاک ہوگا اور اس کے ساتھی اسی وجہ سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس فرمان کو تصدیق کے لیے کچھ لوگ اس فقیر کے تعاقب میں گئے۔ وہ فقیر 2-3 روز تک تو ادھر ادھر پھرتا رہا اور پھر غسل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ رخصت حاصل کرے۔ آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی، وہ فقیر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کمر بند کو ڈھیلا کر لو اور آرام سے بیٹھو۔ فقیر نے کمر بند کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی تھیلی پاس نہیں ہے، چنانچہ وہ گھبرایا، اٹھ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میری کوئی چیز کھو گئی ہے، میں دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ پریشانی کے عالم میں اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، غسل خانے میں جا کر اپنی رقم کی تھیلی کو ڈھونڈنے لگا مگر نہ ملی تو وہ واپس حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگنے لگا۔ پھر دستہ بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور میری رقم کھو گئی ہے، براہ کرم میری رقم مجھے مل جائے۔ آپ نے اس سے فقیر سے فرمایا کہ ہمیں کیا معلوم اور ہم کیا جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ فقیر نے یہ سنا تو عرض کی حضور اگر مجھے رقم نہ ملی تو میری زندگی یہاں ہی ختم ہو جائے گی اور مجھے تو موت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رقم کا نام لے کر زار و قطار رونے لگ گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ منت و سماجت کرنے لگا۔ اس نے اس قدر عاجزی کا اظہار کیا کہ جو حاضرین وہاں پر موجود تھے انہوں نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی کہ آپ اس پر مہربانی فرمائیں۔ اس پر آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا کل تم فلاں وقت پر دریا کے کنارے چلے جانا اور فلاں جگہ پر ایک کشتی آئے گی، یہ ایک بڑی کشتی ہوگی، اس کشتی میں ایک فقیر ہوگا، وہ فقیر کشتی کا ملا ہے، وہ تجھے پیٹی دے دے گا تو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی تم خود مانگ لینا۔ چنانچہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ وہاں دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا اور کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک کشتی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کشتی کا ملا اکیلا اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ملا ایک فقیر تھا جس کے لباس کو بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس فقیر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے اور جس فقیر کے بارے میں حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا تھا وہ تو کوئی دوسرا شخص ہوگا۔ یہ خیال اس فقیر کے دل میں گزرا ہی تھا کہ کشتی والے فقیر نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، بے شک میں بوجھ اٹھانے والا مزدور ہوں اور ایک بوجھ وہ ہے جو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں میرا پتہ دے کر بھیجا ہے۔ فقیر نے کہا کہ ہاں درست ہے۔ کشتی والے فقیر نے اس سے کہا کہ تھیلیاں اندر کشتی میں رکھی ہوئی ہیں۔ فقیر نے اندر جا کر اپنی تھیلی شناخت کر لی اور لے کر جانے لگا تو کشتی والے فقیر نے کہا، بھائی رقم گن لو اور پوری تسلی کر لو،
इस फ़कीर ने जब रकम गिनी तो वो 122 रुपये 8 आने थे। चुनांचा वो अपनी रकम लेकर खुशी खुशी हज़रत मियाँ मीर साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि हजूर, आपकी मेहरबानी और तवज्जो की वजह से रकम मुझे मिल गई है। फिर इसने सलाम किया और चला गया। चुनांचा रकम की गुमशुदगी के बायस वो सख्त बेचैन और परेशान हो गया था। अब गो के रकम इसे वापस मिल गई है, मगर गुमशुदगी के गम की वजह से खूनी दस्त आने वाले शुरू हो गए हैं। 2-3 दिन बीमार रहकर इस फ़कीर का इंतकाल हो गया। इस फ़कीर के एक साथी ने इसकी रकम ली और राह फ़रार अख्तियार की। जब दूसरे साथी को इल्म हुआ कि ये रकम तो वो ले गया है, तो वो इसकी तलाश में निकला। आखिरकार एक दिन मौका पाकर इसको मौत के घाट उतार दिया और इससे रकम छीन ली और भाग गया। इस कत्ल की खबर फैल गई और इस शख्स को पकड़ लिया गया। फिर इसको कसास में कत्ल कर दिया गया। इससे बरामद होने वाली रकम को सरकारी ख़जाने में जमा करा दिया गया और जो कुछ हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था वो पूरा हुआ और वह शख्स जो नंगे सर और नंगे पाँव आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, शहज़ादा के यहाँ मुलाजमत करने के बाद दौलतमंद हो गया।